کے لیے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا پیرایا ہے، کوئی ایسے آرگنائزنگ پرنسپل ہیں جس کے تحت یہ ملک چلے گا، اور اگر کوئی ان پرنسپلز کو وائلیٹ کرے گا تو پھر اس کا احتساب کیا جائے گا، اور ہر ایک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا احتساب ہوگا۔ تو پریشانی ہوتی ہے، ہر ہفتے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں ایک نیا المیہ لے کر۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک صاحب ہیں عمران خان صاحب، جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین کی کرپشن کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ پورا IMF کا پروگرام جو ہے وہ $1 ارب کا ہے، یعنی $1000 ملین کا پورا IMF کا پروگرام ہے، اور ایک شخص نے اپنا قلم استعمال کرتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین کی کرپشن کی۔ اور کرپشن کیا کی؟ انگلستان کے اندر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں اکنامک کرائمز ایکٹ۔ اس کے تحت اگر کالا دھن پکڑا جائے، چوری کا پیسہ پکڑا جائے، ایسا پیسہ جس کا آپ حساب نہ دے سکیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سیز کر لیتے ہیں، حکومت لے لیتی ہے۔ اور کیونکہ وہ چوری کا پیسہ ہے، اس وجہ سے وہ پیسہ اس حکومت کو واپس کیا جاتا ہے جہاں سے چوری کر کے وہ پیسہ لایا گیا ہو۔ تو انگلستان میں اس قانون کے تحت ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن ہے جن کا، ان کے خاندان کے $250 ملین یعنی 190 ملین پاؤنڈ یعنی 1/4 وہ پیسہ جو IMF جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، وہاں پہ اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑا گیا۔ اب قانون انگلستان کا یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے ایکسچیکر میں، پاکستان کے خزانے میں جمع کروایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سکول بنے، اس کے ذریعے ہسپتال بنے، اس کے ذریعے سڑکیں بنے، اس کے ذریعے غریب لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ انگلستان کا قانون کہتا ہے۔ تو پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی سرکار اعلیٰ یعنی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہمارے اتنے پرانے دوست ہیں ملک ریاض صاحب، اب یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ اگر سب کا پیسہ واپس ہو اور سرکاری خزانے میں آئے تو ان کا بھی آ جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ پیسہ سرکاری خزانے میں نہیں آئے گا، یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کروایا جائے گا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ریاست مدینہ کے والی بھی ہیں، وارث بھی ہیں، لیکن جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ پیسے جمع کروا دیے سپریم کورٹ میں۔ ارے بھائی، آپ نے وہ پیسے ملک ریاض کا جو اکاؤنٹ سپریم کورٹ میں کھلا ہوا ہے اس میں جمع کروائے، غریبوں کے حق پہ ڈاکہ مارا، جن لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ان کے حق پہ ڈاکہ مارا، اور ایک سیٹھ کو، سرمایہ دار کو، ملک ریاض صاحب کو آپ نے $250 ملین کا تحفہ دے دیا، اور آپ وہی معصوم سی شکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش آپ نے کر دیا کہ ہیں وہ تو میں نے تو یہ نہیں کیا۔ اور چلیے، یہ تو جو کرپشن ہوئی سو ہوئی۔ نہ صرف کرپشن کی بلکہ اس سے کچھ مہینے پہلے یا کچھ مہینے بعد، یعنی یہ بھی انہوں نے تکرار شروع کیا کہ میں نے کچھ مہینے بعد نہیں، میں نے تو 2-3 مہینے پہلے ہی اس سے زمین لے لی ہوئی تھی۔ ملک ریاض صاحب سے انہوں نے 400 کنال زمین جو ہے وہ اپنی اور اپنی بیگم صاحب کے نام ایک جو ٹرسٹ تھا اس میں زمین لے لی ان سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میرے پاس ایک چھوٹی سی نوکری ہے جو آپ ہی لوگوں نے دی ہوئی ہے، اگر میں آج کسی کو $250 ملین کا فائدہ دوں، کسی پیٹرولیم کے اندر کسی ایکسپلوریشن میں $250 ملین کا فائدہ دوں، اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے کہ میں نے 400 کنال زمین یا 200 کنال زمین اس سے بنی گالا میں لے لی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟
اور میں کہوں کہ وہ تو میری اور میری بیگم صاحبہ کا ٹرسٹ ہے بھائی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں نے لے لی تو مانیں گے یہ بات، عوام مانے گی یہ بات۔ تو بات یہ ہے کہ چلیے عوام تو مانے گی یا نہیں مانے گی، یہ عوام کا فیصلہ ہے، لیکن بقول ایک جج کے کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ، اور انہی فیصلوں کے یہ جو ضمانتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اس حوالے سے کہا کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہیں، ججوں کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی جورسڈکشن میں نہ ہو، اور اگر وہ کچھ ایسا کریں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا وہ اپنے اوتھ کو پامال کر رہے ہیں، یعنی آئین کے تحت جو انہوں نے اوتھ لیا ہے اس کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ بھی سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے یہ حیرت انگیز انصاف کہ ایک صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ $250 ملین کی کرپشن کی، اپنے ایک دوست کو نوازا، اس سے 400 کنال زمین اپنی اور اپنی بیگم صاحبہ کے نام پر لے لی، اور عدالت کے کیا فیصلے آ رہے ہیں؟ میں کچھ فیصلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عدالت کے فیصلے یہ ہیں کہ جو جرم آپ نے کیا اس میں بھی آپ کی ضمانت، جو جرم آپ نے نہیں کیا اس میں بھی آپ کی ضمانت، جو جرم آپ کرنے والے ہیں اس میں بھی آپ کی ضمانت۔ آپ مجھے بتائیے بھائی، یہ کس قسم کا انصاف ہے اس ملک میں جہاں پہ آپ ہر ایک 1.5 ہفتے کے بعد ایک فیصلہ سامنے لا رہے ہیں کہ آنے والے 20 دن میں اگر کوئی جرم کرے تو اس کی بھی ضمانت میں آپ کو آج دیتا ہوں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا جو جرم کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہاری تو ضمانت ہم نے پہلے سے دے دی ہے۔ آپ ملزم کے ضامن ہیں، مجرم کے ضامن ہیں، یا جرم کے ضامن ہیں؟ کس چیز کے ضامن ہیں؟ آپ تو انصاف کرنے آئے تھے، اور انصاف کی وہ دیوی یا دیوتا، اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، تو آپ نے تو نہ صرف ایک آنکھ سے پٹی اتار لی بلکہ اس سے آنکھ بھی مار رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ان فیصلوں کو نہیں پڑھیں گے؟ یہ لوگ کیا دیوانے ہیں؟ ایک مولوی مشتاق صاحب کا کیس تھا جس میں جسٹس منیر نے کہا تھا کہ بھائی نظریہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک بھٹو صاحب کے قتل کا کیس تھا جس میں جسٹس انوار الحق صاحب نے کہا تھا کہ نظریہ ضرورت ہے۔ پھر ایک نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس میں اپنے سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو تمام زندگی کے لیے نااہل کر دیا گیا، وہ بھی ایک نظریہ ضرورت تھا۔ کیا یہ بھی کوئی نظریہ ضرورت ہے؟ یہ جو آئین بار بار لکھا جا رہا ہے یہ کام تو پارلیمان کا نہیں تھا، تو یہ جو آئین بار بار لکھا جا رہا ہے یہ بھی کیا نظریہ ضرورت ہے؟ یہ جو ضمانت دی جا رہی ہے آنے والے وقت میں نہ کیے ہوئے جرم کے خلاف کہ اگر آپ جرم کر بھی دیں تو آپ کی ضمانت ہے، بھائی یہ کون سے ملک کا قانون ہے؟ یہ دنیا کی کون سی قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک آپ جو مرضی جرم کر لیں آپ کو نہیں پکڑا جا سکے گا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر آگے کیوں نہ لگیں؟ جب آپ کو ضمانت ہے کہ آپ کو نہیں پکڑا جائے گا، تو اگر آپ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا کے خاک کر دیں تو پھر آپ کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی تو ضمانت ہے، آنے والے وقت میں بھی ضمانت ہے، ہونے والے جرم کی بھی ضمانت ہے، تو پھر جرم کیوں نہیں ہوگا؟ پھر ریڈیو پاکستان کی عمارت کیوں نہیں جلے گی؟ پھر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر عسکری ٹاور کو آگ کیوں نہیں لگائی جائے گی؟ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آگ صرف فوج کی تنصیبات تک نہیں رہے گی لمیٹڈ،
یہ آگ آپ کے گھر بھی آئے گی. اگر فیصلے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ جو بھی جرم کر لیں آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، تو اگر آپ کی گاڑی کو آگ لگائی جائے گی یا آپ کے گھر میں بلوائی آئیں گے تو انہیں کون روکے گا؟ مگر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں رکیں گے جب یہاں پہ ایک نیا عدالتی نظام اور نئی طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی جرم کر لو، اب سے لے کر اگلے 3 مہینے تک تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، تمہاری ضمانت ہے. تو کاہے کی حکومت؟ کاہے کی حکومت جو پکڑ ہی نہیں سکتی جرم کرنے والے کو؟ کاہے کا آئین جس میں لکھا گیا ہے کہ جرم کرنے والے کو پکڑا جائے گا؟ اور کاہے کا قانون؟ تو جس ملک میں نہ آئین رہے، نہ قانون رہے، نہ ریٹ آف دا اسٹیٹ رہے کہ وہ مجرم کو یا ملزم کو پکڑ سکے، وہاں پہ غدر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس غدر کو اگر آج نہیں روکا گیا تو یہ غدر یہاں سے نکلے گا اور آپ کے گھر بھی بھسم کر دے گا. اگر ہماری تنصیبات، ہماری وہ تنصیبات، ان لوگوں کی تنصیبات جن کا فرض ہے کہ وہ شہادت لے کر اس ملک کو بچائیں، اگر وہ مجرموں سے محفوظ نہیں تو بھائی آپ کو کون بچانے آئے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بار بار پوچھتا ہوں کہ اس نظریہ ضرورت میں کیا ضرورت تھی جسٹس منیر صاحب کی؟ وہ تو تاریخ میں رقم ہو گئی اور سب کو معلوم ہے. مگر یہ جو فیصلے آج آ رہے ہیں ان میں عوام آپ سے پوچھ رہی ہے، عوام ان فیصلوں کو سے میں سوال پوچھ رہی ہے کہ آج یہ کیا ضرورت ہے جس کے لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ تاریخ میں تو یہ رقم ہوں گے اور تاریخ تو یہ سوالات ضرور پوچھے گی کہ ہونے والے جرم کی ضمانت آپ نے کیسے دی؟ جو جرم ہوا اس میں ضمانت دی، جو جرم نہیں ہوا اس میں ضمانت دی، جو جرم ہونے والا ہے اس میں ضمانت دی. تو پھر اس بات کی ضمانت آپ 220 ملین لوگوں کی کیوں نہیں دیتے؟ آپ 22 کروڑ لوگوں کو کیوں یہ طاقت نہیں دیتے کہ وہ جو مرضی جرم کریں ان کو ضمانت ہے، وہ جہاں مرضی آگ لگائیں، وہ جس کا مرضی گھر بھسم کریں، وہ جس کے مرضی گریبان پہ ہاتھ ڈالیں، وہ جتنی مرضی بسیں جلا دیں، سڑکوں کے اوپر ادھم مچائیں، سرکاری املاک تباہ کر دیں. پھر اگر یہ حق صرف ایک جتھے کو حاصل ہے تو پھر یہ 22 کروڑ لوگوں کو یہی حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ یہ کیا ہے کہ ایک غریب آدمی تو عدالت میں پیش ہوتا ہے اور جیب کاٹنے پہ اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اور یہاں پہ سارا ملک جل کے بھسم ہو گیا. یہاں پہ $250 ملین کی کرپشن ہوئی، وزیر اعظم کے حکم پہ ہوئی. وزیر اعظم نے اپنے مشیر کو کابینہ سے اجازت لے کے دی کہ وہ انگلستان جائے، انگلستان جا کے ملک ریاض صاحب کا اکاؤنٹ دے حکومت پاکستان کے بہاف پہ، اور یہ کہے کہ سرکار کو نہیں، سرکار کے خزانے میں نہیں بلکہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع کرواؤ. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے جرم کر کے 8-8 سال جیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کیا جرم ہے بھائی؟ پھر آپ ایسا کریں جیسے آپ نے پہلے آئین لکھا ہے، جیسے آپ نے پنجاب کی میں آئین لکھا تھا، بالکل اسی طرح نیا آئین لکھیے اور اس میں لکھیے کہ ہر ایک کو پاکستان میں 22، یہ ریاست مدینہ ہے نا، اس میں سب برابر ہے، اس میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی جاگیردارانہ نظام نہیں، کوئی فیوڈل نظام نہیں ہے جس میں ایک جاگیردار یا فیوڈل لارڈ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی اگر تم جھگڑو گے تو میں انصاف کروں گا، اگر تمہاری زمین کا کوئی پانی کاٹے گا تو میں انصاف کروں گا، اگر تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں انصاف کروں گا. لیکن تم یہ سمجھو کہ میرا بچہ تمہارے بچے کے ساتھ ظلم کرے اور انصاف ہو، یا تم یہ سمجھو کہ میں زمین کسی کی لے جاؤں اور کوئی انصاف میرے گریبان تک کوئی پہنچے، یہ نہیں ہوگا. کہ بھائی چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے، یہ نہیں ہوگا.
اس وجہ سے ہم آپ سب کی طرف دیکھ رہے ہیں, عدالتی فیصلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں انصاف کے لیے. جسٹس منیر کو مت دہرائیے, بھٹو صاحب کے کیس کو مت دہرائیے, نواز شریف صاحب کے کیس کو مت دہرائیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کی تاریکی میں نواز شریف کی بیٹی کو تو جیل میں اس کی نظروں کے سامنے جوان بیٹی کو گھسیٹ کے لے جائیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ 1-1.5 سال کے اندر 400-500 پیشیاں کروائیں, روز پیشیاں کروائیں, اور دوسری طرف وہی عدالتیں خان صاحب کو کہیں کہ ارے بھائی آج نہیں آ سکے چلیے کل آ جائیے گا, کل نہیں آ سکے چلیے پرسوں آ جائیے گا. ارے بھائی ایسا کریں ہم شام تک عدالت کھلی رکھتے ہیں, شام تک آ جائیے گا. شام کو بھی نہیں آئے تو چلیں کوئی وکالت نامہ ہی بھیج دیں. ارے بھائی وکالت نامہ بھی نہیں ہے تو چلیں ہم نے آپ کو ضمانت دی کیونکہ خوش آمدید, ویلکم, اٹس سو نائس ٹو سی یو. تو عوام بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اٹ از سو نائس ٹو سی یو اینڈ ویلکم. جو قوانین جو رولز آپ نے طے کیا ہیں وہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہم پہ بھی لاگو ہیں, یا یہ بھی کوئی عدالت کے بجائے جاگیردارانہ نظام ہے جس میں یہ حق صرف کچھ کو حاصل ہے, سب کو نہیں. بہت بہت شکریہ. جماعت جب بھی آتی ہے ملک میں ملٹری اور اسپیشل کورٹس بنتی ہے, اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کورٹ کی سے آپ کا کچھ اور موقف ہوتا ہے. آج آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ آیا کہ ڈیموکریسی میں سویلین مقدمات کو جانا چاہیے ملٹری کورٹس میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سینسیٹیو چیزیں ہیں, ان پہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو بھی کچھ ہو. اگر آپ جا کے کسی جگہ پہ GHQ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور اگر آپ جا کے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں تو جو بھی قانون لاگو ہوتا ہے, جس عدالت کے تحت بھی قانون لاگو ہوتا ہے, آپ کے اوپر وہ مقدمہ چلنا چاہیے. میرا موقف صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بلوائی ہو اس کو اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر آج آپ نے ان کو جانے دیا تو کل اسی طرح کے جتھے لے کے جو آپ کے ہاں ملیشیاز ہیں, جب وہ بندوقیں اور ڈنڈے لے کر نکلیں گے تو آپ کے بچوں کو کون بچائے گا؟ آپ تو آج نکلے ہیں نا, آپ تو بظاہر انگریزی میڈیم لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ نکلے ہیں. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو حق ہے کہ جا کے جلا دو, لوگوں کو حق ہے کہ جا کے قبضہ کر لو GHQ کے اوپر جہاں پہ آپ کا چیف آف دی آرمی سٹاف بیٹھتا ہے, تو میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ کل جب یہ جتھے جن کے پاس دہشت گردی کا بھی سامان ہے, جن کے پاس بارودی سرنگیں بھی ہیں, جب یہ بندوقیں اور ڈنڈے لے کر نکلیں گے تو آپ کے بچوں کو کون بچائے گا؟ اس وجہ سے اس آئین کے مطابق, اس قانون کے مطابق, عدالتی نظام کے مطابق, جس عدالت میں جو قانون لاگو ہوتا ہے اس کے مطابق انصاف ہونا چاہیے, مگر ریٹریبیوشن ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. ملک صاحب, جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نہل کیا گیا تھا اس وقت حکومت کس کی تھی؟ فیصلہ کون کروا رہا تھا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی حکومت کس کی تھی؟ فیصلہ کون کروا رہا تھا؟ لیکن کل جو خواجہ آصف نے کہا ہے پروگرام میں مالک صاحب کے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا, اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں سے ان کو ریلیف دلایا, کیا کہیں گے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یا عدالتیں خود ہی کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں فیصلوں کے اوپر, کون کروا رہا ہے وہ تو تاریخ اس کو رقم کر دے گی اور اسے اپنے اور اس کی آنے والی نسلوں کو اس کا حساب دینا ہوگا. میں تو آج صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ کیا فیصلے ہیں, کون کروا رہا ہے تو ایک بات ہے, کون کر رہا ہے یہ ہے اصل بات. تو میں تو آج آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ لکھا پڑا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ کون کر رہا ہے, یہ کس کا قلم ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو جرم نہیں ہوا اس کی بھی آپ کو ضمانت ہے؟ مجھے بھی چاہیے پھر, اور آپ کو بھی چاہیے پھر. تو جب سب کو یہ ضمانت ہو گئی تو اس ملک کا کیا ملے گا؟ یہ ہے میرا سوال, یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور اگر 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر آپ کو ضمانت ہے تو پھر کس چیز پہ ضمانت نہیں ہے آپ کو؟
مجھے یہ بتائیں اگر آگ لگانے پہ ضمانت ہے, جلاؤ گھراؤ پہ ضمانت ہے, کرپشن پہ ضمانت ہے, 190 ملین پاؤنڈ پہ ضمانت ہے, 400 کنال زمین لینے پہ ضمانت ہے, تو وہ تو ایک بات بتا دیں جس پہ ضمانت نہیں ہے. کیونکہ اب تو آپ نے اس فیصلے نے وہ بھی بات ختم کر دی, کہا کہ کوئی بھی چیز ہو ضمانت ہے. تو اب تو یہ یہاں پہ آپ نے رول طے کیا اس ملک میں کہ آپ کچھ بھی کریں ضمانت ہے. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے پھر ہمیں بھی دیں. دنیا ٹی وی سے ملک صاحب یہ بتائیے کہ انرجی کے ریلیٹڈ میں 2 کوسچنز ہیں. آپ آج کل انرجی کو نفٹی کم بنا رہے ہیں. ایک کوسچن تو یہ ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ پھر سے ہو رہی ہے. آپ کے سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ 5 سال بعد گیس اویلیبل نہیں ہوگی, لیکن آپ پھر سے کنیکشنز دے رہے ہیں, اور جو بجلی گھر ہیں ان کو بھی اگر آپ گیس کٹ کرتے ہیں تو وہ امپیکٹ آئے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ, جب آپ لوگ آئے تھے تو اس وقت پیٹرول کی قیمت کچھ اور تھی, آج بھی منڈیوں میں بھی $110-115 فی بیرل تھا. آج کل 75 اور 76 پر چل رہا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہے. تو کیا کہیں گے سوال صاحب, ٹھیک کر رہے ہیں معاملہ؟ بھائی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قیمتوں میں تو کل کمی آئی ہے, پتہ نہیں کون سے, آپ نے کوئی اور ملک کا اخبار پڑھ لیا آپ نے, کیونکہ کل قیمتوں میں سر آپ کے سامنے بھی حاضر ہو. انہوں نے تو یہ نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن نہیں کوئی بات نہیں, میں سمجھ, آپ مہربانی آپ کی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. آپ نے کہا بڑا اچھا سوال ہے, لیکن مطلب یہی تھا. دیکھیں بات یہ کہ تیل کی قیمت جو ہے اس کا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا, اس کا تعلق 2 چیزوں سے ہوتا ہے. بین الاقوامی سطح کے اوپر تیل کی کیا قیمت ہے, اور ہمارے روپے اور ڈالر کے درمیان میں کیا اس کا ریلیشن شپ ہے. ہم بین الاقوامی منڈیوں سے, جس پہ ہمارا کوئی زور نہیں, ڈالر میں تیل خریدتے ہیں, اور یہاں جب پیٹرول پمپ پہ بیچتے ہیں تو روپوں میں بیچتے ہیں, تو ہمیں بہت سے روپے مل جاتے ہیں. وہ روپے لے کے پھر ہمیں ڈالر خریدنا ہوتا ہے, جس کے ذریعے ہم تیل خریدتے ہیں بین الاقوامی منڈیوں سے. اس وجہ سے جب تیل کی قیمت میں کمی آتی ہے تو ہم بھی قیمت گھٹا دیتے ہیں, اور جب بین الاقوامی سطح پہ تیزی آتی ہے تو ہمیں بھی بڑھانی پڑتی ہے قیمت. ہماری حکومت کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب قیمت کم ہو رہی ہو تو زیادہ کم کریں, اور جب قیمت بڑھ رہی ہو تو کم بڑھائیں. یہ ہم ایک منترا لے کے چلتے ہیں, مگر بین الاقوامی سطح پہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہمیں بھی بڑھانی پڑتی ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی گیس کا کنیکشن نہیں دیا. مجھے نہیں معلوم آپ نے کہاں سے یہ خبر سنی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی گیس کا کنیکشن نہیں دیا گیا, کوئی گیس کے کنیکشن کھولنے کی اسکیم سامنے نہیں آئی. تو ہو سکتا ہے یہ کوئی افواہ وغیرہ ہو جو آپ کے سامنے آئی ہو, مگر میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے گیس کے ذخائر تو کم ہو رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس کریں. آپ کے سامنے کتنا شور تھا, سب نے کہا کہ کچھ روس سے تیل ویل نہیں آ سکتا, یہ سب ہوا کی باتیں ہیں. تو بھائی آ گیا نا, شپ چل گیا نا. تو وہ تمام چیزیں جو تھی کہ ہم نے روس سے معاہدہ کرنا ہے تیل لانے کا, ہم نے بات کی ہے, ہم روس گئے, کسی نے بات نہیں کی ہوئی تھی. یہاں پہ روسی سفیر نے بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں ہوئی, وہاں پہ روسی وزیر نے بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں ہوئی. تو ہم نے 4 مہینے میں کانٹریکٹ کر لیا نا, تیل آ رہا ہے نا, اس کے ذریعے جو قیمت کم ہوگی اس سے عوام کو سہولت ملے گی نا. تو ہم تو اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی منصوبے ہیں. بہت جلد میں آپ کے سامنے, کل ہی انشاءاللہ جو ہمارے بیٹ رپورٹر ہیں, کل یا پرسوں میں ان سب کو تکلیف دوں گا کہ وہ تشریف لائیں, اور میں ان کے سامنے نئی ریفائنری کی پالیسی جو اپروو کی ہے وہ رکھوں گا, اور اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے وقت میں, یعنی آنے والے وقت کا مطلب کئی سال نہیں ہے, آنے والے کچھ مہینے میں انشاءاللہ کیسے ہم, جیسے ہم نے روس کی ڈیل کنکلوڈ کی ہے, بالکل اسی طرح انشاءاللہ 10 سے 14 ارب ڈالر کی, 10 سے 14 بلین ڈالر کی نئی ریفائنری کا منصوبہ جو ہے اسے ہم کنکلوڈ کریں گے. اس کے لیے پیکج ہم نے اپروو کروا لیا ہے, جس کی تفاصیل میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. تو یہ 1 سال جو پچھلا گزرا ہے اس میں روس کا تیل بھی آ گیا, اس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی, مگر جس طرح پہلے غدر مچتا ہے ان سردیوں میں وہ غدر بھی نہیں مچا. ہم نے LPG بھی جو ہے وہ تقریباً 20,000 سے 30,000 ٹن اضافی LPG ہر مہینے سردیوں میں منگوائی, تاکہ بلیک نہ ہو LPG. جو بلیکی ہیں وہ پھر بھی ہاتھ مار جاتے ہیں.
لیکن ہماری ہر سطح پہ، چاہے ایل پی جی ہو، چاہے وہ روس کا تیل ہو، چاہے وہ ریفائنری کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ ایک بین الاقوامی منصوبہ ہو جو بہت جلدی ہم آپ کے سامنے لائیں گے، کمپریہنسو انرجی سیکیورٹی کا ایک منصوبہ جو ایک ملک کے ساتھ ہم طے کر رہے ہیں، تو یہ تمام معاملات ہم حل کرتے جا رہے ہیں. پھر بھی مصیبتیں ہیں، اور آپ کے جو شکوے ہیں، گلے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، برحق ہیں، لوگوں کو بہت تکلیف ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، چند دن میں آپ کے سامنے آؤں گا، ذرا یہ ماحول جو سیاسی ماحول ہے، یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، یہ ماحول بہتر ہو تو پھر میں آپ کو پوری 1 سال کی کارروائی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم نے کیا کیا کیا. جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس یا جنا ہاؤس اور باقی جو توڑ پھوڑ ہوئی، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ عوام نے کیوں یہ قدم اٹھایا؟ تو یہ جو موجودہ حکومت مطلب مختلف جو پرچے درج ہو رہے ہیں، اس سے نفرت مزید نہیں بڑھے گی؟ تو چھوڑ دیتے ہیں، لگانے دیں آگ. آپ کے ہمارے گھر بھی آئیں گے تب بھی لگانے دیں آگ. کیا مسئلہ ہے؟ اگر نفرت بڑھتی ہے تو آپ کے گھر کو یا ہمارے گھر کو آگ لگانے سے نفرت نہیں بڑھے گی. تو اس وقت بھی منہ پھیر لیجیے گا، اس وقت بھی یہی کہیے گا کہ بھائی یہ جو سڑک کے اوپر، اگر سڑک کے اوپر کوئی بلوائی آ جائے تو ریاست کو چاہیے کہ نظریں پھیر لے کہ بھائی اس سے نفرت بڑھ جائے گی. کیا ہے کہ نفرت بڑھ جائے گی؟ آپ لوگوں کے جان و مال کو آگ لگائیں گے، آپ لوگوں کی اور ریاست کی گاڑیاں جلائیں گے، اس سے نفرت پھیل جائے گی. تو نہیں پھیلتے. تو میرے بھائی، کوئی بھی دنیا کا ملک بتا دیں جہاں پہ یہ لاجک استعمال کیا جائے کہ وہ سڑک کے اوپر 150,000 10,000 لوگ لے کر آ گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو قتل کرنے دو، ان کو آگ لگانے دو، ان کو بلوا کرنے دو، ان کو لوگوں کے جان و مال سے کھیلنے دو، ان کو ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے دو، ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کرنے دو، ان کو پارلیمان کے اندر گھس کے اس کی دیواریں توڑ کے اس پہ قبضہ کرنے دو، ان کو ریڈیو پاکستان پشاور جلانے دو. میں نے تو ایسا ملک نہیں دیکھا ہے جہاں پہ سوال یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ جو قتل و غارت کر رہا ہے یہ کون ہے، یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فسادی کون ہے، اور یہ پوچھا جائے کہ اس کو کیوں پکڑ رہے ہو، اس سے نفرت بڑھ جائے گی. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. رحیم صاحب نیوز 1 سے. سر جی یہ بتائیے گا، بائک والے طبقے کو آپ نے جو ایک لارا لگایا تھا وہ کافی عرصے سے آپ کا ویٹ کر رہا ہے، تو اس کی پالیسی پر آئی ایم ایف کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ اچانک سے بیک فٹ پہ چلے گئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سوال سر یہ بتا دیں کہ جو روس سے تیل آ رہا ہے اس کی قیمت آج تک آپ نے ڈسکلوز وہ نہیں کر سکتے. میں بتا دیتا ہوں، دونوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اعتراض باقاعدہ طور پہ اٹھایا گیا اسکیم کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اسکیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غریب آدمی کو امیر آدمی سے جو 2 کروڑ یا 10 کروڑ کی، کیونکہ ہمارے ملک میں منیمم گاڑی چل رہی ہے 30-40 لاکھ کی، زیادہ تر لوگ خرید رہے ہیں 1-1.25 کروڑ والی، اور بے شمار لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں 5-7-8 کروڑ کی گاڑی میں. تو جس کے پاس 5-7 کروڑ یا 1 کروڑ کی بھی گاڑی ہے، اگر وہ 150 روپے زیادہ پیٹرول کے دے دے اور غریب کے 150 روپے کم کر دیے جائیں جو موٹر سائیکل پہ خوار ہو رہا ہے گرمی میں، تو کیا حرج ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے. میرا یہ خیال تھا کہ یہ تمام بین الاقوامی اداروں کو بھی بات سمجھ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے گیس کے 2 ٹیرف بنائے تھے اور اس کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا. ہم نے امیر سے زیادہ پیسے لیے، غریب سے کم پیسے لیے، اور اس کو ویلکم کیا گیا. تو ہمیں یہ اعتماد تھا کہ اس اسکیم کو بھی ویلکم کیا جائے گا. لیکن جب انہوں نے ایک باقاعدہ کانورسیشنز میں اور جو باہمی مذاکرات تھے ان میں اعتراض اٹھایا، تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم پورا اپنا پیکج اپنی اسکیم کے لیے کمپرومائز کر دیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم ہر ایک کی تسلی نہیں کروا لیتے، یعنی تمام بین الاقوامی، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے IMF ہو، چاہے ہمارے اپنے صحافی ہوں جنہوں نے بے شمار سوالات اٹھائے تھے، جب تک سب کی تسلی نہیں ہو جاتی تب تک اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے. تو اس وجہ سے وقتی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو نہ صرف ڈیلے کیا گیا ہے بلکہ ان تمام اداروں کو میں آج بھی آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں، اور ویسے بھی ہم باقاعدہ آرگنائزیشنلی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس اسکیم کو سمجھیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ جھول ہے تو بتائیں ہمیں، ہم اس کو بہتر کریں. مگر غریب کو سہولت دینی اور امیر سے تھوڑے پیسے لے لینا پرنسپل غلط نہیں ہے. اسکیم کو بہتر کرنے کا طریقہ آپ کے پاس ہو تو ہم آپ سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ کچھ اچھا طریقہ بتائیں تو وہ بھی سر آنکھوں. رحیم صاحب سما سے. سر میں
نہیں ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہم نہیں بتا سکتے. میں نے بین الاقوامی سطح پہ جا کے ابھی امریکہ کے اندر بھی 6 مختلف جو ان کی رائٹرز اور وال اسٹریٹ جرنل اور BBC اور ان تمام لوگوں کو میں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ سوال پوچھا اور میں نے بولا کہ نہیں ہم کنٹریکچولی وہ قیمت آپ کو نہیں بتا سکتے. ویسے بتا دیں ہمیں سہولت ملے گی جی وہ سگنیفیکنٹ. میرے 2 پولیٹیکل سوال ہیں کہ انرجی پہ تو ہوگی. جی آپ نے جو بات کی ابھی جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ریاست آپ نے دیکھا ہے بلکہ ہم نے بھی دیکھا ریاست مکمل طور پر خاموش ہے. ریاست نے کہیں پہ ریئیکٹ کیا ہی نہیں ہے. اور اب دہشت گردی کے جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں جو سویلین لوگ ہیں ان پہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جمہوری جو سٹانس ہے اس وقت PDM کی جماعت ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس وقت اس جماعت کو پروان چڑھایا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ پلاننگ کی گئی اور اس میں جنرل پاشا کے بعد جنرل فیض حمید اور سٹنگ اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے ان کو پروموٹ کیا تو روٹ کاز جو ان کی طرف بھی نہیں جانا ان کے پاس بھی کارروائی نہیں کی. دیکھیے میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دہشت گردی کے لیے اس ملک میں ہماری 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. آپ کو حق ہے آپ جس کو مرضی سیاسی طور پہ ووٹ کریں جس کو مرضی سپورٹ کریں آپ کو بھی سب کو حق ہے عوام کو بھی حق ہے. یہ حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا. لیکن سڑک پہ آپ نکل آئیں اور آپ لوگوں کے بچے مار دیں یا لوگوں کی املاک جلا دیں دہشت گردی کریں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور جو بھی قانون جس عدالت کے ذریعے آئین اور قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو ہوا ہے یہ ہوگا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ریاست کو تیار ہونا چاہیے تھا کسی بھی چیز کے لیے ریاست کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے تھا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری میں کمی تھی تو مجھے بھی دکھی کہ تھوڑی تیاری میں کمی تھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن کیا یہ ہمارے گمان میں تھا کہ یوں نکل کے اس طرح آگیں لگائی جائیں گی اس وجہ سے کہ ایک بندہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. یعنی کسی نے کسی کی گاڑی میں 20-25 کلو ہیروئن ڈال کے تو گرفتار نہیں کیا. یہ تو ہمارے پاس کابینہ میں کاغذ پڑا ہوا ہے جس کو کلاسیفائی کیا گیا تھا. کلاسیفائی کرنے کے بعد سیل کیا گیا تھا. اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ جو معاہدہ انگلستان میں طے ہوگا ملک ریاض صاحب کے ساتھ وہ رہتی دنیا تک عوام کے سامنے نہیں لایا جا سکے گا. حکومت پاکستان نے وہاں پہ جا کے سائن کیے کہ اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ ریاست اپنا حق اس انفارمیشن کو لے کے عوام کے سامنے رکھنے کا حق ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہے. یہ فیصلہ کروا کے اس کو کلاسیفائی کر کے سیل کر کے بند کر دیا گیا تھا اور اجازت دی گئی تھی مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ لندن تشریف لے کر جائیں اور وہ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ یعنی وہ اگریمنٹ جس کے تحت پھر یہ پیسے ریاست کے بجائے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ان کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ حکومت اور وزیر اعظم کے بہاف پہ جا کے سائن کر کے آئیں. تو بھائی یہ کیا ہے؟ اگر اس طرح کے کیس میں کسی کو پکڑا جائے تو گمان میں تو نہیں آتا کہ آپ اس کا مطلب ہے سڑکوں پہ نکل کے آگ لگا دیں گے. کاہے کو آگ لگائیں؟ کس بات پہ؟ آپ چاہتے ہیں عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے ملک ریاض صاحب کو دے دیا جائے بحریہ ٹاؤن کو دے دیا جائے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گمان میں یہ نہیں آیا کہ اس طرح کے کیس کے اندر اگر کسی کو پکڑا جائے تو اس طرح کے جتھے سڑکوں پہ نکال کے آگ لگائی جائے گی. ایک منٹ بیٹے ایک منٹ. رازق بھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ کشمیر ایکسپریس سینئر موسٹ. صاحب چھوٹا سا سوال ہے کمنٹس نہ کیا کریں سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن موسٹلی سر یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں نہ ہمیں کوشچن کرنے دیتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ جتنی دیر مجھے پچھلے 14 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی کو تعارف نہیں سر لیٹ می کمپلیٹ ناؤ سر. الحمدللہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے لیکن یہاں پورے اسٹاف سے پورے عمل سے پوچھ لیجئے کہ ان کے الفاظ ہمارے لیے کیا ہوں. چلیے ابھی تو آپ بتائیے سوال کیا آپ کے سامنے سر کیا تھا؟ نہیں انہوں نے کہا کہ سینئر جرنلسٹ ہے. چلیے آپ بتائیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے سینئر میں ہم کا احترام کرتا ہوں لیکن ہمیں اس طرح نہیں چلیے آپ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے. سر چھوٹا سا سوال کہ گرمی کے موسم میں بھی غریب عوام بھاری بھرکم